السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ پیسے مانگنے والے لوگوں کی نفسیات کیسی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈ سرکل میں آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے۔ آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں، 2 دن آپ جناب ان کو مسکرا کر ملیں، تیسرے دن انہوں نے فرض کیا ہوتا ہے کہ بس ہم نے اس سے پیسے مانگنے ہیں، وہ پیسے مانگ لیتے ہیں، کوئی مجبوری، کوئی بہانہ کوئی بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ جب آپ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، دوبارہ واپس کرنے کا پھر وہ نام نہیں لیتے۔ اگر واپسی کا ان کو کہا جائے کہ بھائی صاحب آپ کچھ ہماری رقم لے گئے تھے تو وہ واپس کرنے کا کیا ارادہ ہے، تو وہ آگے سے لڑ پڑتے ہیں۔ پھر آپ ان کے کسی کولیگز کو کہتے ہیں، کسی دوست کو کہتے ہیں، دوسرے تیسرے بندے سے ایک دفعہ آپ بڑی مشکل سے اگر واپس کروا لیں تو وہ پھر مانگ لیتے ہیں۔ لیکن واپس کرنا، واپس پیسے مانگنا، سمجھ جائیے کہ دشمنی مول لینی ہے۔ تو اب ان لوگوں کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بڑا ایک سمپل سا فنڈا بتاتا ہوں اس چیز کا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، یقین کریں، بہت کچھ ہے، سب کچھ ہی ہے، لیکن ان کو مانگنے کی عادت ہے۔ کسی سے بھائی 5,000 دے دو، 10,000 دے دو، مر گئے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، نا شکرہ پن۔ گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی، ٹریکٹر ان کے پاس ہوں گے، بائک ان کے پاس ہوں گی، بزنس ان کے ہوں گے، لیکن کہیں گے ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہے، ہمیشہ لوگوں سے مانگتے رہیں گے۔ اب ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس کو غنی نہیں کرتا، پھر وہ ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے، جس طرح سے باقی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کئی لوگوں کے اندر یہ ہیبٹ بھی انسٹال ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی سے پیسے نہ مانگیں، ان سے رہا نہیں جاتا، ان کو چین نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ جو ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں۔ جب تک آپ ان کو نو نہیں کہنا سیکھیں گے نا، تو آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ دیکھیے کوئی بندہ آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ وہ زبردستی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور گن پوائنٹ پر لے جائے۔ وہ آپ سے منت کرے گا، آپ کے آگے کوئی ایکسکیوز بنائے گا، اور جب آپ نے ایک دفعہ اس بندے کے ساتھ لین دین کر لیا ہے، آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جناب اس بندے کو دیے تو سمجھ ذہن یہ بنا لیتے ہیں کہ بس سمجھو گر گئے، کیونکہ واپس تو اس نے کرنے نہیں ہے۔ تو آپ نو کہنا سیکھیں۔ ایک دفعہ اس آدمی کو برا لگے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ سچ جو ہے، نو جو ہے، ایک دفعہ برا لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ آپ سے ایک دفعہ پیسے مانگے گا، 2 دفعہ، 3 دفعہ آپ نو 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 کہیں گے، آگے پھر وہ خود ختم کر دے گا۔ تو ایسے بندوں سے جان چھڑانے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ نو کہنا سیکھیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم سے نو تو نہیں کہا جا سکتا، تو پھر بھائی آپ کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ وہ بندہ آپ سے پیسے لے گا اور پھر آپ کو ذلیل کرے گا، اتنا ذلیل کرے گا کہ جس طرح کہ آپ نے اس سے قرض لینا نہیں ہو بلکہ آپ نے اس کا قرض لٹانا ہو۔ ایک مفہوم حدیث بھی ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت وسائل دی ہوئے ہیں، تو کسی غریب آدمی کو بے شک آپ دے دیں، لیکن پھر یہ نہ کریں کہ آپ اس سے واپس بھی لیں۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس دن آپ سے بن گئے تو آپ نے واپس کر دینے، اگر نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیں بھی اتنے کہ اگر وہ واپس نہ بھی کرے تو آپ کے لیے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہ ہو۔ لیکن جو لوگ مالدار ہیں، جو کہ سفید پوش بھی بنتے ہیں، اگر وہ مانگے تو پھر ان کو نو کہنا سیکھیں، پھر یہاں پر آپ کو بے شرم بننا پڑے گا۔ دیکھیے زندگی کے کئی ایسے لمحات ہوتے ہیں، کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں بے شرم ہونا پڑتا ہے۔ اگر یہاں پر آپ نے شرم کر لیا کہ نہیں یار وہ کیا سوچے گا، دیکھیے وہ مانگ رہا ہے، اگر اس کو شرم نہیں آ رہی تو آپ کو کاہے کی شرم؟ آپ کہہ دیں کہ بھائی نہیں ہے، نو کہہ دیں۔ تو بڑا سمپل سا اس کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود ہوگا۔ ہاں آپ لڑنا شروع کر دیں تو یہ کوئی آپشن نہیں ہے،
بس سمپل نو کہہ دیں. اور اگر وہ بندہ کوئی تھوڑا سا بھی اس کی سمجھ میں بات آئے گی, کوئی تھوڑا سا عقل وہ اگر بندہ رکھتا ہوگا, تو اگر 2-3 دفعہ کہے گا تو چوتھی دفعہ امید ہے انشاءاللہ نہیں کہے گا. اور پھر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, ذرا کمنٹس میں آپ اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیں تاکہ باقی دنیا جو دیکھ رہی ہے ان کا بھی فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ.